ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے گھر تک صاف پانی پہنچ رہا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ مدھیہ پردیش اور راجستھان کے ماتر 12% گھروں میں اور اتر پردیش ویسٹ بنگال میں کیول 1% گھروں تک ہی پائپ لائن ہے۔ باقی سبھی اسٹیٹ میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ وہ دور کے نلوں میں جاتے ہیں یا دور سے ٹینکر میں پانی لے کر آتے ہیں۔ آپ کے گھر تک پہنچا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور برباد نہ کریں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، انتظام مکمل ہے، کوئی آدمی نہ بولے محفل میں کھڑا بھی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، کوئی آدمی بات نہ کرے، پیچھے بھی منع کرے۔ آپ میری بات سنیں، چونکہ ٹھنڈا آدمی ہو نا جی، تو کچھ لوگ ذرا اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا بولنے کا ڈھب اور سلیقہ دیا ہوتا ہے، تو وہ پورے جوش سے بولتے ہیں، تو کوئی بولتا بھی رہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ خاموشی ہو تو میری بات سنی جائے۔ آپ کا سارا انتظام مکمل ہے ماشاءاللہ، اور بات بھی آپ دیکھ لیں وقت پہ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ختم بھی وقت پہ ہی ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے، عقلی بھی نقلی بھی، فرمایا ہم وہ بات سنیں گے جو ہمارے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی، ہم فٹافٹ اثرات نہیں قبول کریں گے۔ ایک سائنسدان نے اٹھ کے کہہ دیا کش سے ثقل ہے، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں صاحب، آپ غلط کہہ رہے ہیں، کش سے ثقل نہیں ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی۔ میں مشکل باتوں کو آسان کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنی اصل، اس پر مثال دی اعلیٰ حضرت۔ وہ سائنسدان صاحب نے لکھا تھا کہ دیکھیں جی، اوپر لگا ہوتا ہے انار، امرود اوپر لگا ہوتا ہے، کینو اور مالٹا درخت پہ لگا ہوتا ہے، لیکن جب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس نے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا ہے زمین نے آپ کے نظریے کے مطابق، تو میاں وہ غبارے کے اندر 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی جائے تو اسے زمین کیوں نہیں کھینچ سکتی؟ وہ کیوں نہیں کھینچی گئی؟ فرمایا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کا اثر قبول کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی غبارے میں تو وہ کھینچا نہیں گیا زمین سے، وہ اوپر نکل گیا۔ آپ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے صاحب کہ کش سے ثقل ہے، کش سے ثقل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ فرمانے لگے پھل کی اصل زمین ہے، وہ زمین پہ آتا ہے، ہوا کی اصل آسمان ہے، وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے غبارہ اوپر چلا گیا اور سیب، اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا، کہنے لگے مٹی دیں تے مٹی رہ نہیں، چونکہ مٹی دیں تے مٹی رہ نہیں تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ تو فاضل بریلوی نے مضبوط نظریات۔ آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ بچے کو لے کے جائیں، ہم اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا افکار و نظریات کا، اسلامی نظریات کا، جو ہمارے بزرگوں نے صحابہ سے لے کر بالترتیب ہمیں پہنچائے۔ فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب بچے کو بخار ہے، کھانسی ہے، تو کسی کو اور کو تو بخار نہیں، گھر میں کسی اور کو تو نہیں نزلہ آ رہا، فلاں تو نہیں۔ اب وہ بندہ بتاتا ہے پوری تفصیل، کہتا ہے جی نہیں کسی کو بھی نہیں آ رہا، جی ہے ایک کو جی۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے آپ اس طرح کریں، اگر نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہے تو اس بچے کو اس سے دور رکھنا ہے، اس کمرے سے دور، بتائی جاتی ہے نا ساری باتیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی، فکر رضا بیان کر رہا ہوں، دلیل ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے، اور اس اونٹ کو خارش تھی، اس کی وجہ سے میرے اونٹ کو خارش ہو گئی۔ حکمت والے نبی کے حکمت والے جملے۔ نبی کریم فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو خارش والے اونٹ سے خارش پڑی، تو بتا اس کو کہاں سے پڑی تھی، اس کو صاحب کہاں سے پڑی تھی؟ ایسے ہی ہم ہر ڈاکٹر کی بات مان جائیں گے، ہر طبیب آئے گا اور مسلمان کو کہے گا نہیں نہیں تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تمہیں بتاتے، ہر بندہ آ کے کہے گا۔ فرمایا اس کو کہاں سے پڑی؟ کہنے لگا جی اسے تو قدرتی پڑی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اسے بھی پھر اللہ کی قدرت سے ہی پڑی ہے۔ ایسے ہی فٹافٹ یار ہل جاتے ہو۔ کوئی بندہ آ گیا انگریزی اچھی بولتا ہے، اس نے لکھا اچھا آپ بات مان گئے، ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے، وہ کہنے لگا کزن میرج تو نہیں کی، کزن میرج میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، فٹافٹ مسلمان مان جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام بھائی جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، ہم کیوں دائیں بائیں دیکھیں، ہمیں کو مصیبت بنی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی سنیں، جو صحیح بات وہ کریں گے ہم ان کی سنیں گے۔
لیکن جو بات قرآن و سنت سے ٹکرائے گی وہ ہمارے لیے قابل سماعت ہم رب رسول کی سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کزن میرج نہ کرو بیماریاں پیدا ہوتی، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا رشتہ کیا ہے؟ بولے ان کو بتاؤ، جب ایک دادا کی فیملی میں رشتے ہوتے ہیں تو پھر بیماریاں نہیں پیدا ہوتی، پھر حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنیں بھائی، اللہ آپ کو جزا دے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں، فکر دیکھیے فاضل بریلوی کا، صرف نسل نہیں کا، اتنا ادب بھی کہیں ملے گا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہوں نے عقائد کی حفاظت کی، نظریات کی حفاظت کی، انہوں نے سمجھایا امت کو، پیغام دیا کہ یہ کیا، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو خود پیغام نکاح دیا ہے، جناب ابو طالب کی صاحبزادی کو حضور نے، مجھے بتائیے ایک کزن میرج میں کوئی نقص ہوتا تو اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے؟ رشتے توڑ رہے ہو، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر رہے ہو، بہن بھائیوں کی اولادوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے، اور قوم ہے کہ چپ کر کے سن رہی ہے، کہتے ہیں جی وہ تحقیق آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، ڈاکٹر تو روز سجدہ صاحب کرتے ہیں، پرسوں کو نئی تحقیق آ جائے گی، ایک کہہ رہا ہے بچے کو انجیکشن لگانا چاہیے، دوسرا کہتا توبہ توبہ بچے کو بھی کبھی کسی نے انجیکشن لگایا۔ آپ ایک وقت میں ڈاکٹروں کا مخالف نہیں، اللہ خیر فرمائے، میں سمجھتا ہوں جو کام وہ کر رہے ہیں اگر وہ نیک نیتی سے کریں وہ تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ دینی معاملات کے اندر بڑی جلدی فتویٰ نویسی نہ کریں، قرآن و سنت کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، ان کے مطابق بات کی جائے، ہم بڑی جلدی سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، کزن میرج کے اندر کوئی قباحت ہوتی سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، رشتوں کو قریب کر، تو اس طرح کا میسج دے رہا ہے جس سے رشتے ٹوٹیں گے؟ بالکل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب تم نے نظریہ بنانا ہے نا، جب تم نے عقیدہ بنانا ہے تو گلی میں کھڑے کسی بندے کو دیکھ کے نہیں بنا لینا۔ تم نے ایک آدمی بڑی لچھے دار گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو سے نظریہ نہیں بنتا۔ ایک آدمی جو ہے اس کے سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے تو اس بندے کے بولنے سے نظریہ نہیں بنتا، بلکہ نظریہ بنتا ہے جناب ابو بکر صدیق کے عمل سے، نظریہ بنتا ہے حضرت عمر کے طریقے سے، نظریہ بنتا ہے جناب عثمان غنی سے، اور فرمایا نظریہ بنتا ہے حب علی سے، وہاں سے نظریات بنتے ہیں۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت نے حفاظت کی۔ آج لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ناموس رسالت 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک کی ناموس کی بات کی۔ مسلمانوں آپ بڑی تعداد میں آئے ہو، اللہ جانتا ہے، ہم تو صوفیاء کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے پاکستان بنانے کے بعد نا وزارت تو دور رہی، مشیر بھی نہیں بنے، واپس حجروں میں چلے گئے۔ کوئی چونکہ یہ ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بڑے نعرے شارے لگے، اللہ جانتا ہے، مطلب کوئی تسنع نہیں، میں قلبی طور پر مخالف ہوں اس کام کا، مجھے روحانی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں میں کیا ہوں، نعرے لگوانے سے کیا ہوگا؟ کسی بوڑھے کو دھکے لگ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ میری شان بڑھے گی؟ یہ کمزوری ہے انسان کے نفس کی کہ وہ کہے لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، لوگ میرا استقبال کریں، لوگ مجھے، یہ کمزوری ہوتی۔ یہ جو لوگ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو مطمئن ہو جاتے ہیں نا میرے بھائی، ان کو پھر اللہ اطمینان عطا کرتا ہے۔ تو یہ شوق جو بہت زیادہ ہم نے، میرے بھائی آج لوگ ناموس رسالت کے حوالے سے جو بات چیت آج ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے لوگوں سے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میرے عزیزوں یاد رکھنا، کبھی نہیں کعبے کی گستاخی کی کسی کافر نے، اس نے کہا ہو کہ میں معاذ اللہ کعبے کا بے ادب ہوں، سنا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن پاک کی بھی معاذ اللہ بڑی کم سننے میں ملتی، باقی بھی احکامات، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ اس زمانے سے لے کر آج تک، اس دور میں بھی ابو جہل کسی کو منع نہیں کرتا تھا کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، کسی کو منع نہیں کرتا تھا کہ یہاں نماز نہ پڑھو، وہ جس کو بھی کہتا تھا نبی پاک کے قریب نہ جاؤ۔ نبی پاک، میں بڑے دکھ درد دل سے، میں امت مسلمہ کے اتحاد کا قائل ہوں، لیکن میں بڑے درد دل سے منت کے ساتھ گزارش کے انداز میں سوال کرتا ہوں، اور یار
میں جہاد کانفرنس کا نام لے کے جلسہ کروں مجھے کوئی آدمی منع نہیں کرتا، وہی میں میلاد کانفرنس کروں تو لوگ مجھے کیوں روکنے آتے ہیں؟ آخر حرج کیا ہے؟ جہاد کانفرنس کس صحابی نے کی؟ خدا را امت کو کیوں توڑ رہے؟ درس قرآن کا ٹائٹل کس صحابی کا تھا؟ کس نے پوسٹر چھپوائے تھے درس قرآن کرنا ہے؟ تو پوچھتا ہی نہیں آ کے سوال کہ یہ مولانا یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن میں معراج النبی کی بات کرتا ہوں تو فتویٰ جڑنے لگ جاتا ہے۔ خدا را ہمیں سمجھاؤ نا، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہمیں سمجھاؤ۔ سیرت النبی کانفرنس بھی کسی نے نہیں کی۔ خدا را نہ امت کو توڑو، نہ یہ کام کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ امت کے اندر تفریق ہے، ایسا قتل نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ سوچ ہے۔ دیکھیں نا، میں نے کہا اتحاد کی بات کرنے والے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مجھے بتاؤ جب پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا ابا نمازی ہے، حاجی ہے، صوفی ہے، درویش ہے، عالم ہے، سب کے والد ایسے ہوتے ہیں، سب کی اماں ایسی ہوتی، تو اماں کا ذکر آیا چاہے بے نمازی ہے، ابا کا ذکر آیا چاہے جیسی بھی ہے، نماز ٹوٹی کہ بچ گئی؟ تو نبی پاک کا خیال آئے تو ایک شخص یہ بات کر دے، درد دل سے کہہ رہا ہوں، وہ کہے جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بریلوی کا امام کہنے لگے تیری غلطی ہے، ہماری ہوتی نہیں جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے، ہماری ہوتی نہیں جب تک حضور کا خیال نہ آئے، یہ تیری غلط فہمی ہے بھائی۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ فرمایا تیری غلط فہمی۔ ایک صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا جیسا علم حضور کو ہے ویسا تو شاید جانوروں کو بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ کر، قیامت تک دنیا میرے نبی کے علم سے فیض پائے گی۔ تو جس سہارے دنیا نے چلنا ہے، جس سہارے لوگوں نے چلنا ہے، دیانتداری سے بتاؤ۔ ڈاکٹر اگر کسی کو بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے تو ڈاکٹر نے کفر کیا کہ اسلام کہا؟ بولے اس نے بتایا نہیں، میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا، اس نے بتایا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کہ بھائی تیرے ہاں بیٹی ہوگی، ساری عورتوں نے بیٹیوں والے کپڑے بھی خرید لیے، اسلام کے کفر، کپڑے خرید لائے سارے، سامان بیٹیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کون ہے مالک غیب کا؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ تو کپڑے لے آیا ہے، تو مشین چلانی نہیں جانتا۔ اتنی زیادتی یار، اتنا ظلم دین کے ساتھ، خدا را اس پہ بحث نہ کرو۔ تمہیں تو چاہیے تھا لوگوں کو رسول اللہ کے قریب کرتے۔ یہ ملت کا جوان یہ ظاہری حسن کا دل دالدہ ہو کے دور نکل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سوچ ہی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کے ترانے سناؤ۔ جب یہ سارا دن نعت سنے گا تو رات کو خواب میں بھی نعت ہی سنے گا، اور جب خواب میں نعت سنے گا نا تو کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ دل کے دریچے کھل جائیں گے اور مدینے والے کا دیدار بھی نصیب ہو ہی جائے گا۔ اس کو اس کام لگاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ساری باتیں تھیں جن کو اعلیٰ حضرت نے بیان، اور پھر صوفیاء کا اصل منصب، اصل معیار، کوئی افراط و تفریط نہیں، کوئی نہیں نہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں میں تو بہت سارے لوگوں کے نام نہیں جانتا، مجھے شک ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ کا بھی شاید کوئی خطیب صاحب بیٹھے ہیں، فلاں مسجد کے بھی، کیونکہ میرے سنگی بھی میری طرح کے دیوانے سے ہی ہیں۔ دعوت دی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا اوپر، لیکن بہرحال صدر جہاں بھی بیٹھا ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث جہاں بھی بیٹھا ہو اس کے بیٹھنے سے اس کے مرتبے میں فرق ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہے، اس کی کرسی سے اس کے مرتبے میں فرق نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائی ایک بات بڑی ذمہ داری سے، یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ بحث کا دور ہے، بحث ہی بحث ہے۔ غلام کا کام بحث کرنا ہوتا ہے کہ عمل کرنا ہوتا ہے؟ تو یہاں غلام کیا کر رہے ہیں؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بھی بحث، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بھی بحث۔ فاضل بریلوی نے نا وارفتگی کا درس دیا ہے، وارفتگی کا، کھو جانے کا، نبی پاک کی گلی میں گم ہونے کا، گم ہو جانے کا۔ وہ کہتے ہیں غلام گم ہوتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں نا وہ بحث نہیں کرتے۔ غلام کا کام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے، ایک غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ غلام کسی درویش کے پاس بیٹھتا تھا، وہ کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے، حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا، پسند کیا کرتا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی،
جو ٹکڑا بچ گیا پھینک دینا میں کھا لوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے یہ حجرے بنے ہوئے کوئی کمرہ پسند کر لے کہاں رہے گا؟ تو رو پڑا ہاتھ باندھے، کہنے لگا حضور جو غلام ہوتے ہیں نا ان کے نخرے نہیں ہوتے، جہاں آپ اشارہ کریں گے میں غلام ہوں، مجھے غلامی کرنے دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گئے اس کی بات سن، اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ میری پگڑی سر سے گر گئی۔ فرمانے لگے جا یار تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے قابل نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ یہ کس طرح کا غلام ہے؟ یہ بحث کر رہا ہے، یہ بحث کر رہا ہے، کہہ رہا ہے امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں، میلاد شریف کرنا چاہیے کہ نہیں، فلاں کام کرنا۔ مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھ لیا میلاد کرنا چاہیے جھنڈی، میں نے کہا چپ کر یار، یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ قسم اللہ کی عزت کی باوضو بیٹھا ہوں، ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ نبی پاک کے میلاد پہ تارے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیا کر، تو بس نہیں چلتا ہمارا۔ تو کس طرح کی بات کرتا ہے؟ کس طرح کی بات ہے صاحب؟ حد ہو گئی، ابھی تک پوچھ رہے ہو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ابھی تک سوچ رہے ہو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تیرا تو کام ہے کہ میلاد کا چاند بعد میں چڑھے، تیری روح درود پہلے پڑھے، تیرے قلب سے یا رسول اللہ کا نعرہ پہلے لگے۔ لیکن یہاں عجیب منطق ہے، مجھے تو اپنوں سے بھی شکوہ ہے، یہ بھی اب بڑی بحث کرتے ہیں، سارے فیس بک کے مفتی بن گئے۔ بس کر دو یار، چھوڑ دو۔ علماء جن باتوں میں علماء کہتے تھے چپ کرو، کف لسان کرو، بولنا نہیں، علماء محققین شیوخ الحدیث چپ کرو، جن میں علماء کہتے تھے چپ کر جاؤ ان میں عوام گفتگو کر رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے فلاں بزرگ جو تھے حضور کے خاندان کو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ نے مجھ سے نہیں قبر میں پوچھنا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، ان کا معاملہ ہے، وہ جانے رب جانے۔ آپ کن ہستیوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ خدا رہا بس کر دو، عمل کرو، ڈیوٹی کرو۔ اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ہم نے لوگوں کو بحث پہ لگا دیا، لوگ عمل سے نکل گئے۔ بحث ہوتی چاہیے تھا کہ 10 محرم کو درد سے، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں نے اپنی اماں کو وضو کر کے 11ویں کی نیاز پکاتے دیکھا ہے۔ اب جو میری طرح کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے جی وضو شرط تو نہیں نا 11ویں پکانے کے لیے۔ بھائی شرط نہیں ہے پر عقیدت تو ہے نا، محبت تو ہے نا صاحب۔ میرے ابا جی 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے بڑی، تو ابا جی ایک چاول کا توڑا لائے گھر میں، چاول بڑے اچھے تھے، چاول کا وہ کاروبار کرتے تھے، ان کو بڑا شناسائی تھی، چاول بڑے اچھے پکے، جب پک گئے کھائے بڑے مزیدار ہیں، سب نے تعریف کر دی۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے، تو اماں جی چاول جب کھانا دسترخوان پہ چنا گیا کھائے، تو والد صاحب کہنے لگے وہ چاول کدھر ہے جو میں لایا تھا؟ کہا وہ سنبھال دیے۔ کہا سنبھالنے کی کیا ضرورت، کیا ضرورت تھی، پکانے تھے اتنے مزیدار تھے۔ کہا چپ کرے میں نے سنبھال دیے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو والدہ کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، 10 محرم آ رہی ہے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے نیاز پکاؤں گی۔ وہ بڑے او بھائی ان چیزوں سے بچوں میں محبت پیدا ہوتی تھی، انہیں شوق چڑھتا تھا، انہیں پیار آتا تھا۔ اب تو یہ سوتا ہی خشک ہو گیا ہے، اسٹیج پہ آ کے میری طرح کے بندے 4 نعرے لگا لیتے ہیں، گھر کے اندر ماحول ہی بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہماری عقیدتیں، اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے، ان کا یہ مشن ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ سلیقہ ہے، ان کا یہ انداز ہے کہ اپنے بچوں کو سید محمد کچھوچوی اعلیٰ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے، تو جب ان کی سواری کی اطلاع ہوتی نا کہ پہنچ گئے سید تھے، تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب فرماتے ہیں جب پتہ چلتا نا سید آ گئے، تو کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کو کئی دفعہ یوں بھی دوڑتے دیکھتا کہ ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے۔ اور یار تو کسی سید کا ادب کر لیا کر، تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو عزت والا بنے گا۔ ہم نے تو بالکل بحث کا دروازہ کھول دیا، یہ ہے کہ نہیں، تجھے اس سے کیا غرض؟ اگر غلط کہہ رہا ہے تو رب جانے اور یہ جانے، تو بحث کر رہا ہے۔ فاضل بریلوی نے سمجھایا کہ دین پر عمل کرو، بحث نہ کرو، غلامی کرو۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب 1.25 کروڑ مرید کے پیر تھے، وہ 1.25 کروڑ، اور ہزاروں میں تو ان کے خلفاء تھے، اور ان کے شاگردوں میں اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب اور امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، یہ لوگ ان کے شاگردوں میں شامل۔ اتنا بڑا آدمی، ایک شخص ان کا مرید تھا، تو اس نے فکر رضا دے رہا ہوں،
اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ مفتی اعظم ہیں ہندوستان کے. وہ کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے تمہاری جماعت کا, جس کو بھی اٹھاتے ہو بڑا ہی اٹھا دیتے ہو, مفتی کہہ لو, چلو مفتی اعظم تو نہ کہو. کہنے لگا نہیں مفتی ہیں. کہنے لگا چلو اگر مفتی ہیں تو میرے سوال کا جواب دیں گے تب میں مفتی مانوں گا. اب ہمارے ہاں دین عمل کرنے کے لیے تو سیکھا نہیں جاتا, بحث کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے. ایک صاحب آ گئے تھوڑے دن پہلے, کہنے لگے مولانا صاحب, پیر صاحب, میں 21 علماء سے مسئلہ پوچھ چکا ہوں, میرا حل نہیں ہوا, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ یقین کریں میں نے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا جو 21 حل نہیں کر سکے میں تو سب سے چھوٹا ہوں, تو مجھے بتائیں نا, آپ مہربانی کریں 23ویں کے پاس چلے جائیں, چھوڑیں آپ, کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا دقیق ہے. بھئی سیکھنے یہ مجھے شکوہ ہے عوام سے, بحث کرنے کے لیے مسئلہ سن لو. مشکات کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب ڈالے گا, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. خوشبو بھی, جو خوشبو 500 سال کی مسافت سے لوگوں کو آئے گی. خدا را سیکھنے کے لیے بس کر دیں, بڑی ہو گئی بحث, اب آگے بڑے عمل کرنے کے لیے. وہ آدمی حضور مفتی اعظم کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں مسئلہ پوچھوں گا, اگر آپ کو جواب آیا, آپ کے پیر کو جواب آیا تو پھر تو مفتی اعظم مانوں گا. ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. وہ حضور مفتی اعظم کے پاس لے آئے. آپ کی جو بیٹھک ہے بریلی شریف میں نے وہ زیارت کی ہے, مجھے اللہ نے وہاں رہنے کا موقع دیا کچھ عرصہ. تو اس کے 3 دروازے, ایک مسجد میں کھلتا ہے, گھر میں کھلتا ہے, گلی میں. وہاں کے لوگ اس کو سہ درا کہتے اپنی زبان میں, 3 دروازوں والی. تو وہ گلی والے دروازے سے وہ تنقید کرنے والا بھی اور آپ کا مرید دونوں اندر حاضر ہوئے, بیٹھے, سلام لی. تو کہا حضور یہ میرا دوست ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. فاضل بریلوی کے شہزادے کہنے لگے میاں پوچھو. کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں, شہزادیوں کے نام بتائیں. حضور مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اس سے اندر چلے گئے. تنقید بڑی آسان ہوتی ہے, تعمیر بڑی مشکل ہوتی ہے. تنقید تو 1 منٹ لگتا ہے, بندہ کر کے گزر جاتا ہے. فوراً اس نے تنقید کی. کہنے لگا تو کہتا تھا مفتی اعظم ہے, انہیں 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, وہ کتاب دیکھنے چلے گئے, وہ کتاب دیکھ کے آئیں گے. وہ شخص کہتا ہے میں بھی پریشان ہو گیا کہ اتنا مشکل سوال تو تھا نہیں, 4 کے نام تو مجھے بھی آتے, حضور بتا دیتے. کہتے چند منٹ گزرے, حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے, وہ شہزادیاں ہیں, میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص تنقید کرنے والا کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا حضور وضو کر کے نام لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے ابا جی کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے بغیر وضو کبھی شہزادیوں کے نام زبان سے ادا. انہوں نے ہمیں عمل کا رستہ دکھایا, عمل کرنا. طریقت میں بڑی خرافات آ گئی. میرے بھی لوگ مرید ہوتے ہیں, میں بھی ایک خانقاہ پہ بیٹھتا ہوں. میرے یارو کو ضروری تو نہیں ہے کہ انسان اپنا بت بنا کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو لگا دے کہ میرا ہی طواف کرتے رہو. کیا اس شخص نے مرنا نہیں؟ اس کو اللہ یاد نہیں؟ جو کیفیات ہماری ہو گئی ہیں خانقاہوں پہ سارے نہ رہی. بڑی تکلیف سے بات کرنا مجبوری ہے, فکر رضا دینی ہے, بات کرنی پڑے گی. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی روحانیت تھی, روحانیت میں وہ مسئلہ آ گیا تھا تو بس وہ جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. حضرت کی وہ بات ٹھیک مانی جائے گی جو رب رسول کی فرما برداری میں ٹھیک ہوگی. باقی حضرت کی پگڑی جتنی مرضی اونچی ہو, جب تک اسے شریعت کی مہر حاصل نہیں ہوگی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. سنو فاضل بریلوی کا پیغام دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پیلی بھیت کے ایک شاہ جی نے دعوت دی. میرے پاس جلسے پہ ہیں, وہ تو جاتے نہیں تھے, پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے. پیلی بھیت کے شاہ جی نے بلایا, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے, اب ظاہر ہے وہ بڑے آدمی تھے تو اعلیٰ حضرت کو بلایا, اور اعلیٰ حضرت بھی ان کی کچھ نہ کچھ دل میں عقیدت رکھتے تھے, محبت ہی احترام تھا. جب آپ تشریف لے گئے, جب پیلی بھیت پہنچے تو شاہ جی ایک بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے اور ارد گرد مریدنیاں بیٹھی تھی, تویز ہو رہے تھے, تویز لکھے جا رہے تھے, مریدنیوں کو بانٹے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے دور سے دیکھا, اور جب دیکھا تو واپس پلٹ آئے. میں کہا کرتا ہوں اللہ کرے کو واپس پلٹنے والے ہی پیدا ہو جائے, پھر ہی لوگوں کو خیال آ جائے. فاضل بریلوی پلٹ آئے, اور جب آپ چوک میں آئے نا تو شاہ جی کو کسی نے بتایا امام احمد رضا آئے تھے, وہ جا رہے ہیں. شاہ جی اٹھ کے دوڑے اور کہنے لگے حضور واپس جا رہے ہیں, کچھ خیال کرنا چاہیے, وجہ تو بتائیں کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بس میری مرضی جا رہا ہوں.
کہا جناب کچھ خیال کریں، آپ میری خانقاہ پہ آئے ہیں، مرید دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جھٹکا، فرمایا شاہ جی جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا۔ آپ شریعت اسلامیہ کا خیال نہ کریں اور میں آپ کو گنجائش دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی کہنے لگے حضور میں نے تو لوگوں سے سنا یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ فرمایا بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ فرمایا جن کو قرآن نے نص قطعی میں کہا وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی ازواج، کہا کہ نہیں کہا؟ بولے کہا کہ نہیں کہا؟ تو وہی ازواج مطہرات تشریف فرما ہے۔ جناب عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آ گئے، تو نے تو رشتہ کسی بزرگ کے قول سے بنایا ہے، تو یہ رشتہ تو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ازواج مطہرات بیٹھی تھی، عبداللہ ابن مکتوم آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پردہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، آ رہا ہے نا تمہیں نظر، لہذا پردہ کرو۔ تو اگر صحابی کا پردہ ضروری ہے ام المومنین سے جو مومنوں کی ماں ہے، تو پیر صاحب کا اپنی مریدنی سے پردہ ضروری نہیں؟ عجیب فلسفہ کھول گیا، اور جس کا دل کرتا ہے آپ یقین کریں اتنا بڑا مافیا پیدا ہو گیا کوئی عالم بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خوف آتا ہے۔ مرید کہتے ہیں ہم جان دیں گے جی پیر صاحب کے نام پہ، ہمارے پیر کو بات کی، اور بھائی تیرے پیر کو بات نہیں کی، جو نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا تھا اسے بات کی ہے، تیرے پیر کو بات نہیں کی۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کدھر امت کو لے کر کے جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پیر سے مریدنی کا پردہ واجب ہے، واجب، اور اتنے بڑے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، وہ پیر مجرم نہیں جو عورتوں سے ملتا ہے، وہ خاوند مجرم ہے جس کی بیوی بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہے، وہ بھائی مجرم ہے جس کی بہن بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہے، وہ باپ مجرم ہے جس کی بیٹیاں بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح کر کے میرا ایک ادارہ ہے، ایک بچہ مجھے گھر سے کال آئی کہ بچہ وہ نہیں آیا، آج بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، وہ نہیں آیا، کوئی اور آ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا، بیٹی کو، میں نے کہا بھائی وہ تو نہیں لینے آیا، کوئی اور آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ انہی کے ساتھ بھیج دیں، میرا دوست ہے، مجھے یقین ہے، ہمارا کزن ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اور میں نے کہا تمہیں کزن پہ یقین ہے، رب رسول کو کوئی نہیں یقین؟ تمہاری بات کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ پھر انہیں یقین کوئی نہیں۔ انہوں نے کیوں پردہ ضروری دیا کزن اور سے پردہ کریں، خالہ زاد سے، پھوپھی زاد سے؟ اللہ رسول نے جس پر اعتبار نہیں کیا، تیرا اعتبار کیسے پیدا ہو گیا؟ پھر ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب آگ ہمارے گلے تک آ جاتی ہے، جب تباہی اتر جاتی ہے۔ یہ پردہ دین کا حسن ہے۔ میں نے پورا محرم کا مہینہ کہا ہے، جس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، جس کی بہن پردہ نہیں کرتی، جس کے گھر میں پردہ نہیں، وہ بسم اللہ 10 محرم پہ دیگ نہ پکائے، اس لیے کہ اہل بیت کا تو طریقہ ہی پردہ داری ہے۔ تو کیا 2 دیگیں پکا کے تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا، فرمایا وہ بیت توڑ دے، اگر اس کا مرید پیر اپنی مریدنیوں سے بے حجاب ملاقات کرتا ہے وہ توڑ دے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ خدا را مہربانی فرمائے، دین کو اس کے اصل پیرائے میں رکھے۔ مزارات پہ جانا، فیض لینا، حاضری دینا بڑا باعث برکت کام ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، یہ کام بھی ہم نے مرضی سے نہیں نکالا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں آدھی رات کو مسجد نبوی کے قریب سے گزرا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے نہیں، لیٹے ہوئے، اور وہ حضور کی قبر کو چوم رہے ہیں۔ کہتے میں نے ٹھوکر لگا کے کہا تو کون ہے؟ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو میں حیران ہو گیا، وہ تو ابو ایوب انصاری تھے، اور کہنے لگے میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، کسی بت کے۔ تو ہمارا نظریہ ہے مزارات پہ جانا، لیکن میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے طریقہ بتایا ہے، سنو اور یاد رکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں لکھا ہے کہ جب کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، جھکنا نہیں، حد رکوع تک کھڑے رہنا ہے۔ کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ، عربی میں ہاتھ بھی کونی تک شمار کیا جاتا ہے۔ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، پیروں کی طرف 4 ہاتھ۔ فاضل بریلوی کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، کوئی میرے اعلیٰ حضرت پر الزام نہ لگائے قبر پرستی کا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر کے بات کرنا۔ آج کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے مزار پہ جانا ہے، دور کھڑے رہ کے جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ وہ تو کہتے ہیں پیر کے پاس جا کے بھی قرآن ہی پڑھو،
जितना कुरान पाक याद है वो पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, और फिर जिस मज़ार पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, फिर उनके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो। ये तरीका आला हज़रत ने बताया है। ओ मेरे भाई मेहरबानी करे, अगर और आला हज़रत से किसी ने कहा तवाफ़ करना, चूमना, फरमाया तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक हराम है, कब्र का तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक, कोई गुंजाइश नहीं। फरमाया अगरचे बोसा लेने की गुंजाइश बाज़ मुहद्दिसीन ने दी है, लेकिन आला हज़रत कहते हैं मेरी गुजारिश है कि लोग इससे भी बचें। इसलिए कि सियाना बंदा बोसा लेगा तो जाहिल इससे आगे गुजर जाएगा। मसले की समझ आई आप हज़रात को? खुदा रा बस करें। आला हज़रत पे रोज़ इल्ज़ाम फाज़िल बरेलवी पे रोज़ इल्ज़ाम। खुदा के बंदे, मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो एक साहब मुझसे कहने लगे जी वो आपने कई जगह पे उनका जिक्र किया इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का। मैंने कहा मैं डर डर के जिक्र नहीं करता, मैं खोल खोल के जिक्र करता हूँ उनका। मैं बड़ा सरेआम जिक्र करता हूँ और मुझे कहीं महसूस नहीं होता कि उनका नाम लेने से कोई सुबकी होगी। मुझे तो यही महसूस होता है कि जो उनका नाम लेगा अल्लाह उसे भी शान अता फरमाएगा। आप बात करें, कहने लगे जो तो कब्र परस्ती का दरस देते थे। मैंने कहा 1000 किताब है आला हज़रत की, तू किसी एक किताब में से ना निकाल के ले आ, और टाइम भी तुझे ता जिंदगी है, 2-4 दिन का नहीं, ता जिंदगी। जब हाँ इतना ज़रूर है कि नंबर दे दे, मैं महीने के बाद पूछा करूँगा मिला कि नहीं मिला, मैं मिला कि नहीं, बस मैं तुम्हें पूछा करूँगा। कहने लगा जी ठीक हो गया, सही हो गई बात। पढ़ा लिखा आदमी था। 2 हफ्ते के बाद खुद मुझे फ़ोन किया, कहने लगा आप ना फ़ोन करना, मुझे कोई नहीं मिलना, इसलिए कि मैं उन सब से पूछ आया हूँ जिन्होंने मुझे बताया था। उनकी खबर परस्ती का कहीं कोई उन्वान। कितना जुल्म है उस अजीम साइंसदान के साथ, उस अजीम मुफस्सिर कुरान के साथ, उस अजीम शारे हदीस के साथ, उस सानिया इमाम आज़म के साथ कितना जुल्म और जबर है कि लोग ये रवैया इख्तियार करें। आगे बढ़िए, चौथी बात सुनिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र है, उनका पैगाम है, उनका नज़रिया है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए। आला हज़रत ने पूरा रिसाला लिखा है कि अगर किसी आदमी के ज़िम्मे हुकूकुल इबाद हों तो कैसे। बहुत बड़ी जागीर के मालिक थे फाज़िल बरेलवी। वालिद साहब इंतकाल कर गए तो आला हज़रत ने अपनी जायदाद का मालिक अपनी अम्मा को बना दिया। जब किताबें ख़रीदनी होती थी ना, किताबें, तो माँ से जा, ओ पढ़े लिखे नौजवानों, अम्मा कोई टाइम नहीं देते यार, तुम अम्मा कोई टाइम नहीं देते। एक ही तो तुम्हारे पास ऐसी हस्ती है जो तुम्हारे लिए बेलौस दुआ मांगती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का पैगाम हुकूकुल इबाद के हवाले से देखिएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जायदाद की कुंजियाँ अपनी अम्मा को दे दी और कहने लगे अम्मा आप मालिक हैं। जब किताबों की ज़रूरत होती तो अम्मा के पास जाके बैठते, और जिस तरह बंदा अपने किसी बड़े को मनाता नहीं, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते। अम्मा कहती अहमद रज़ा क्या बात है, कैसे आए हो? आला हज़रत फरमाते अम्मा जी कुछ किताबें ख़रीदनी थी, अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ पैसे ना दे दे। का ऐसे ना किया कर बेटे, जब बात करनी हो तो खोल के किया कर। हज के लिए जाने का इरादा बना, हज नफली था, पहला हज कर चुके थे। अपने भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ने आए बहरी जहाज़ तक, तो दिल तड़पा, ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं भी चला जाऊं। उन लोगों ने कहा जनाब गुंजाइश है, जाना है तो आ जाए। फरमाने लगे अगर थोड़ी देर जहाज़ रोक लो तो अपनी अम्मा से ना पूछाऊं, अपनी माँ से ना इजाज़त ले लूँ, उनकी खिदमत मेरे ऊपर ज़रूरी है। और भाई हुकूकुल इबाद का ये रवैया फरमाया करते थे, ज़िंदगी में एक बात नहीं मानी अपनी अम्मा की। बताऊँ कौन सी? आला हज़रत फरमाने लगे दरवाजे पे एक फ़कीर आ गया, दरवाजे पे दस्तक दी, वही पुख्ता अकीदे की बात। कहते हैं दरवाजे पे दस्तक दी, मैं बाहर निकला, वो फ़कीर आया, कहने लगा 10 रुपये दे दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। आते हैं ना जनाब किस्मत का हाल बताने, जिन बेचारों की अपनी किस्मत ख़राब होती, और लोग फटाफट जो करामत। अब तो करामतों का भी बड़ा बुरा हाल है, करामतों का। वो किसी एक दरवेश की करामत थी, अब सब ने अपने अपने बुज़ुर्गों की रख ली है। भाई करामत को ज़रूरी है तरीक़त में, शरीयत पर इस्तकामत ज़रूरी है, दीन होना ज़रूरी है। करामत, अब तो करामतें फेसबुक पे चढ़ी हुई हैं, इसको भी दीदार हुआ, ये भी बता रहा है, उसको भी दीदार हुआ। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। आज जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। उनको क्या ज़रूरत है, वो तो जो इतना कुछ देख ले तो फिर वो तो कहता चुप कर मेरे अली, उन्हें थे जा नहीं हूँ बोलन दी। वो कहाँ बोलते हैं, ये तो देखा नहीं है, तो तब कहते तू भी बता ताकि कंपनी की मशहूरी हो जाए। वो आ गया दरवाजे पे, इसी तरह का एक फ़कीर आला हज़रत से कहने लगा 10 रुपये दो।
वरना मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे 10 के 20 ले, पर मकान उलटना गैर शरई बात है। तू खैरात लेने आया है, तू कर्जा लेने नहीं आया। ये किस किस्म की खैरात है कि ना मिली तो मकान उलट दूंगा? साहब ये हम आते हैं ना जी, वो ऐसे हो जाएगा। और मेरा सुन्नी बेचारा फटाफट डर जाता है, जो करामत सुनाता है डर जाता है। 2 दरवाजे पे लंबे बाल लेके आगे डर गया। वो क्या भाई, डरो अल्लाह ताला से, डरो अल्लाह से। और वैसे भी वली को तबाहियाँ करने नहीं आते, वो तो कौम को बचाने आते हैं। तो इतनी जल्दी कमज़ोर ना पड़े तो हम मात हमारे अकीदों में शामिल हो गई। कमज़ोरी अकीदों में, जिसकी बात सुनते हो पता नहीं क्या हो, कुछ भी नहीं होने लगा। होता वो है जो मेरा रब करीम करता है। वो कहने लगी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से 10 रुपये दो, मकान उलट दूंगा। कहने लगे बिल्कुल भाई, 10 रुपये के तो 20 ले, पर मकान उलटने वाली बात छोड़ दे। वो बहस करने लग गया, जी मैंने उलट देना है, मैं उलट दूंगा। जब आपने थोड़ी तकरार की तो अंदर से आपकी अम्मा बोली, कहने लगी अहमद रज़ा फ़कीरों से नहीं उलझते, सादे लोग जल्दी डर जाते हैं ना, इसीलिए तो इन लोगों का कारोबार ज़्यादा चमकता है। अहमद रज़ा कहते वो बात एक अम्मा की नहीं मानी, अहमद रज़ा फ़कीरों से नहीं उलझते। तो कहते मैंने कहा अम्मा मैं आपकी बात मान के ज़रूर दे देता, पर इस वक्त ये मेरे नबी की शरीयत की मुखालफत कर रहा है। इस वक्त मैं आपकी बात सुन लो। जिसकी अम्मा कहे दाढ़ी ना रख, उसे भी रख लेनी चाहिए। जिसकी अम्मा कहे नमाज ना पढ़, उसे भी नमाज, चुप कर गए ना आप लोग। अब जिसकी अम्मा भी मना करे, बीवी तो दूर रह गई, अम्मा भी मना करे, उसे भी दाढ़ी, इसलिए कि दाढ़ी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इसमें कोई मना भी करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। साहब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कहा कि बेटे ना झगड़ा कर। फरमाया अम्मा ये झगड़े की बात नहीं, ये शरीयत की बात है। आपके छोटे शहजादे मुफ्ती आदम की उम्र 4-5 साल थी और मकान की दूसरी मंजिल की छत पे वो खेल रहे थे। जब फ़कीर के साथ आपकी तकरार बढ़ी तो वो ऊपर से किसी वजह से फिसल गए, ज़मीन पे गिर गए। अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। ज़रा ठोक बजा के देखता है कच्चा है कि पक्का है। अब उसी लम्हे जब फ़कीर से बहस हो रही, शहजादा गिर गया, गिरे भी गर्दन के बल, और बेटा, और नबी पाक का फरमान है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते औलाद के हाथों बंदा कमज़ोर हो जाता। जब गिरे शहजादे तो अम्मा अंदर से बोली अहमद रज़ा तुझे कहा था ना फ़कीरों से उलझ, गिर गया ना बच्चा। फाज़िल बरेलवी की आंखों में आंसू आए। कहा अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरे 1000 भी हो तो मैं नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा। अंदर देखने नहीं गए बेटा गिरा हुआ, देखने नहीं गए, बिल्कुल नहीं, गिरा तो गिरा रहे। लेकिन अगर इसकी वजह से आप कहेंगे जब तेरा इमाम इतना पुख्ता अकीदा रखता है, तू किसी मलंग के पीछे कैसे लग जाता है? तू किसी के पीछे कैसे लग जाता है? तू बाल लंबे देख के, दाढ़ी छोटी देख के तू कैसे मुतमिन हो जाता है? तुझे 4 फूकों ने कैसे राजी कर दिया? तू कैसे मुतमिन? खुदा का वास्ता अकीदे की मजबूती पैदा करें। हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने अम्मा 1000 बेटा भी हो तो कुर्बान है, खबरदार शरीयत की मुखालफत नहीं करने दूंगा। आपने ये लफ्ज़ अदा किए तो शहजादे आला कपड़े झाड़ के आ गए। कहने लगे अब्बा जी आपकी ज़ुबान में अल्लाह ने बड़ा असर रखा है, मैं दूसरी मंजिल से गिर रहा हूँ गर्दन के बल, मुझे खराश भी कोई नहीं आई। आला हज़रत ने उठ के सीने से लगाया, फरमाने लगे बेटा ये अहमद रज़ा की बरकत नहीं, ये रब रसूल की शरीयत की बरकत है, ये शरीयत का हुस्न है। सुने और याद रखें, ये उनका कहते एक दफ़ा सिर्फ अम्मा की। अब उस फ़कीर बात मुकम्मल कर दूं, इस बात को मुकम्मल कर दूं। उस फ़कीर से कहने लगे हाँ भाई अब तू बता मकान उलट देगा? कुछ लोगों का ख्याल है ना, जो बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी ज़िंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी ज़िंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए, जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्चे की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निज़ामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं
साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ना। दूसरे तीसरे साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फ़ोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हज़रत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफ़िज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया है, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहाँ बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते हैं मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं, जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है। और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000 50,000 60 कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा, यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहाँ से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना, हमारे तो अल्लाह खैर करे नात खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आता है महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दत्थियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दत्थियों वालों के हाथों में होती। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नात खां भी याद कर लेता है कि ज़्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज़्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नज़र जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नज़र हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नज़र किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है, करूँ मद है अहले दुवल रजा, मैं करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। आला हज़रत के शहजादे मुफ्ती आदम मौलाना अरशदुल कादरी कहते हैं मैंने उन्हें जमशेदपुर तकरीर के लिए बुलाया। जब मुफ्ती आदम वापस जाने लगे तो मैंने ना एक लिफाफे में थोड़ा नजराना डाल के दिया। नजराना लेना भी सुन्नत, देना भी सुन्नत। कहते हैं वो मैंने नजराना पेश करना चाहा तो हजरत ने पूछा ये क्या है? मुझे कहना चाहिए था तोहफा है, नजराना है। मेरे मुंह से निकल गया किराया है आने जाने का। तो कहते हैं मुफ्ती आदम ने लपेट के मेरी जेब में डाला। कहने लगे मैं अहमद रजा का बेटा हूँ, मैं किराए का मौलवी नहीं कि जिसका दिल करे किराया दे और अपने यहाँ बुला ले। करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। अभी मौजूद है बरेली शरीफ में मौलाना मन्नान रजा खान साहब, मेरे साहब के छोटे भाई मौजूद हैं, हयात है। नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट, वजीर आजम इंडिया का नरसिम्हा राव जब बाबरी मस्जिद गिरा के आया ना बरेली शरीफ हाजिरी देने, तो बरेली शरीफ के शहजादे दरबार के आगे हाथ पकड़ के खड़े हो गए। कहने लगे खबरदार, तो मुसलमानों पे जुल्म करे और हमारे वालिद के मज़ार पे हाजिरी दे जाए, देने नहीं देंगे, निकल जा। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि दीन से मोहब्बत करने वालों से प्यार किया जाता है, दुश्मनों से प्यार नहीं किया जाता, चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना हो। खुदारा आला हज़रत के मिशन हुकूकुल इबाद के मामले में गरीब, अब तो पीर अल्लाह खैर करे, अमीरों के लिए बड़ा कुछ है, अमीर तो पीरों की ख्वाबों में भी आते हैं। गरीब आ जाए तो कहते हैं इसको लंगर की दाल खिलाओ, शिफा बड़ी है उसमें। भाई जब आप इनके घर जाते हैं, ये भी पीर साहब को भी लंगर की दाल ही खिलाई जाती है। जितने खाने तू खा के आया चल उससे आधे ही पका ले मुरीदों के लिए, मेहरबानी कर। जुल्म की आदत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में तकलीफ रहती थी सीने में, सख्त खाना नहीं खा सकते थे। इतना बड़ा आदमी, मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन, 1000 किताब का मुसन्निफ, दुनिया जिसको जाने। सर ज़ियाउद्दीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो टीचर थे रियाजी के, वो आके कदमों में बैठे, वो कहें जब रियाजी के मसले बिगड़ जाते हैं तो अहमद रजा से ही हल कराता हूँ।
इतने इतने बड़े लोग, अल्लामा इकबाल जिनको मिलने के लिए तरसे, इतना बड़ा शख्स। सैयद कनात अली शाह साहब आपके गुलाम हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा यतीम बच्चा एक दिन हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर मुझे आपसे प्यार हो गया, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां, मैं कज्जल पाया उसी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रोली गईयां। का हुजूर प्यार हो गया आपसे, मेरे अब्बा नहीं है, अकेला बेटा हूँ, गरीब हूँ, दावत पकाना चाहता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कोई टाइम है? आप फरमाने लगे मैं दुनिया को टाइम देता हूँ, तुझे नहीं दूंगा। घूर के देखने लगा, हुजूर मुझे नहीं देंगे? फरमाया नहीं, मैं तुझे टाइम नहीं दूंगा, तू मुझे टाइम देगा। बता किस दिन आ जाऊं, जो टाइम तू देगा मैं आ जाऊंगा। इसलिए कि यतीम के सर पे हाथ रखना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तू बता मैं किस दिन आऊं? कहने लगा जी कल जोर की नमाज पढ़ के आ जाए। आपने फरमाया खिलाओगे क्या? तो चने झोली में डाले। कहने लगे जी मैं चने भी ले आऊँ, चने की दाल भी ले आऊँ, तो मैं खाना पका दूंगा, जोर तक आ जाना। वो जाने लगा तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कितने बंदे लेके आऊँ? कहने लगा एक होना चाहिए, दूसरा कोई ना हो, मैं गरीब हूँ। कहीं एक सैयद साहब है, इनको ले आऊँ? का जनाब ले आइएगा। सैयद कनात अली शाह साहब को साथ लिया। ओ भाई ये थे मेरे आला हज़रत। उधर कद काठ देखो कि साइंसदान मजबूर हैं इस बंद। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का मजमून पिछले साल रोजनामा जंग में छपा है, आपके मौजूदा साइंसदान का। वो कहते हैं अगर मैं किसी आलिम से मुतासिर हुआ तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी। और एक जुमला नहीं डॉक्टर साहब ने लिखा, पूरा मजमून रोजनामा जंग में लिखा। किसी ने देखना हो तो मैंने 6-7 अखबारें रखी हैं संभाल। रोजनामा जंग में पूरा मजमून आला हजरत पे। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, सर चढ़, इतना बड़ा शख्स। कहा कल आ जाना जोर के बाद। आला हजरत पहुंच गए, खादिम साथ पहुंचे। तो जब वहां गए ना तो उसके घर का ये माहौल है कि टाट का दरवाज़ा, पर्दा लगा हुआ है, लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा। आपने दस्तक दी, कहने लगा जी ठहरे में आया, सुनो आज की पीरियां भी जरा तोलना, फूल अच्छे ना आए तो लोग बिगड़ जाते हैं, नारे सही ना लगे तो लोग बिगड़ जाते हैं, सोफे पे लड़ाई होती है, यही सोफे पे हजरत साहब बैठेंगे। खुदा के बंदो सुनो फिक्र रजा क्या है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे ना, आ गया हूं, कहने लगा जी ठहरे में आया। वो अंदर गया, अंदर से एक टाट ले आया और गली के बाहर ला के टाट बिछा दिया। और सामने से लोग गुजर रहे हैं, साइकिल गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही, बाहर गली के बाहर आला हजरत बैठ के, बताओ दिल पे हाथ रख के, आप बैठते हैं किसी के घर में मान जाते हैं? कहने लगा हुजूर मेरे घर में गुंजाइश नहीं, पर्दे का बंदोबस्त नहीं, छोटा मकान। फरमाया हमने जिद की नहीं, जहाँ बैठ गए सही बैठ गए, कोई जिद नहीं। बाजरे की मोटी रोटियां लाया, चने की दाल, और जब सामने रखी सैयद कनात अली साहब कहने लगे हुजूर ये दोनों चीज़ें आपको तकलीफ देंगी। फरमाया चुप कर, अगर मैं ना खाई तो यतीम को तकलीफ हो। अब यतीम की तकलीफ देखूं कि पेट की तकलीफ देखूं? मैं मुस्तफ़ा करीम का खादिम हूँ और मेरे नबी करीम। फरमाया 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 मैं खाऊंगा। सुने नहीं, फरमाने लगे कि मैं इसकी तरफ देखूं या पेट देखूं? कहते हैं कभी आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खाई थी, पर उस दिन 2 रोटियां खाई। कहने लगा जी मेरी बूढ़ी अम्मा ने बड़े शौक़ से पकाई है, 2 रोटियां खाई। फिर वो चाय लाया तो चाय भी पी। फिर इतने बड़े इमाम हो के आप भी कभी गरीबों का ख्याल करें। हमने गरीब दे दिए सेठों और अमीरों को, रईसों को। गरीब तरस रहा है, गरीब को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं, उसे तो इज़्ज़त की ज़रूरत। किसी गरीब का ख्याल करें, ये फ़िक्र रज़ा है। किसी गरीब की मदद करें, ये फ़िक्र रज़ा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मियाँ मैंने कोई थोड़ा दीन का काम करना होता है, रोटी मैंने खा ली है, चाय मैंने पी लिया, तू अगर इजाज़त दे तो मैं चला जाऊँ? अंदर से उसकी अम्मा के रोने की आवाज़ आई। कहने लगी हुजूर हद हो गई, इतना बड़ा शख्स भी कभी नहीं देखा। इस अंदाज का एक खादिम था आपका, वो आपके लिए जब आप इतिकाफ बैठे होते थे तो वो बच्चा आपके लिए लाया करता था खाना। एक दिन वो सहरी के वक्त देर से आया तो आला हज़रत ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। तरावी की नमाज़ पढ़ी तो परेशान हो गए। सदरुल शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब से कहने लगे उस बच्चे को ढूंढ के लाओ, हो सकता है घर वालों ने खाना देर से भेजा हो।
غریب کو تھپڑ مار دے. بچہ طالب علم تھا, کہیں چھپ کے سو گیا. ساری رات ڈھونڈ کون رہا ہے؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی, مولانا امجد علی صاحب اعظمی, ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری, ایک چھوٹے سے بچے کو. یہاں تو مجھے کہنے دو, میرے جیسے تو محتمم طالب علموں سے پیار نہیں کرتے. ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر پاتے, ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بچہ سحری کے وقت مرضی سے اٹھا. اعلیٰ حضرت ساری رات سو نہیں سکے. جب وہ آیا تو آپ کھڑا تھا تو گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے غلطی ہو گئی, تجھے تھپڑ مارا, مان کبھی تو بھی اپنی غلطی, مان فکر رضا, بیٹے غلطی ہو گئی معاف کر دے. کہنے لگا حضور وہ تو میں آیا ہی دیر سے تھا رستے میں. کہا بیٹے جو بھی تھا سزا نہیں دینی, تم معاف کر دے. کہنے لگا حضور آپ جس طرح راضی ہیں میں بھی راضی ہوں. فرمایا نہیں میں نہیں راضی, تو نابالغ ہے, تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا, تو بدلہ لے. پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے. پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے. فکر رضا غریب پروری, فکر رضا عقیدے کی پختگی, فکر رضا پردے کی پابندی, فکر رضا رسول اللہ کی غلامی, فکر رضا عشق صحابہ, فکر رضا عقیدت اہل بیت, محبت اہل بیت, عشق اہل بیت. خدا را اپنے نظریات کو سنبھالیں, عقائد کو سنبھالیں, اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلیں. ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا, بارگاہ نبی کے رہو با وفا. زندگی بھر کبھی بھی کسی سے متاثر نہ ہو, اثر جب بھی لیں یا خدا کا لیں یا مصطفیٰ کا لیں, کبھی بھی متاثر نہ ہو. دین کے ساتھ جڑ کے رہیں. عالم کفر اکٹھا ہو گیا ہے مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کو اب چاہیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. ایک بات اتنے بڑے اجتماع کا فائدہ اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں, میرے دل میں بڑی دعائیں ہیں. میں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا, ہمارے بزرگوں نے یہی ہمیں سکھایا ہے, کسی شخص کا ہم نے نام نہیں لیا. جس نے بھی خوش ہو کے دعا بھی کیا اس اجتماع کے لیے, ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں. اور جنہوں نے بڑا تعاون کیا اللہ انہیں بڑا صلہ عطا فرمائے گا. اس اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ دل کی آواز ہے, وہ دل کی آواز ہے, وہ وقت کا تقاضا ہے. آسیہ بی بی کے کیس کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے عدالت. تم اگر اس پر نظر ثانی کرتے ہو تو مہربانی کرنا ایک دفعہ عاشق رسول پر بھی نظر ثانی کرنا, ہمارے جذبات پر بھی نظر ثانی کرنا. تھوڑا دین کو بھی پڑھیں. آپ نے اسلامی نظریاتی کو, یہ کتنے میں کوئی جوش میں نہیں ہوں, کتنے طریقے سے بات کر رہا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کو لائیں, علماء کو بٹھائیں. گستاخان رسول کو معاف کرنے کا حق نبی پاک کا ہے, امت کا نہیں ہے. کسی گستاخ کو دیکھیں نا, جس نے مجھے گالی دی اسے میں معاف کروں گا, میرا بھائی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ بے ادبی اس نے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک کی اگر بے ادبی ہوگی تو صرف نبی پاک معاف کریں گے, امت معاف. حضور نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا, کسی صحابی نے نبی پاک کے گستاخ کو کبھی معاف. اس لیے علماء کے پاس جائیں, بیٹھیں, کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کا حالات خراب ہوں, پریشانی آئے. آپ پہلے سے سیانے بنیں, سمجھداری کا مظاہرہ کریں. جو مسئلہ آپ کا نہیں, میرے پاس 2 MA کی ڈگریاں ہیں, میں سفر کرتے رہتا ہوں, ملک سے اندر باہر جانا آنا رہتا ہے. میں 2 ڈگریاں دکھا کے بھی پائلٹ کو کہوں نا کہ 10 منٹ جہاز چلانے دو تو مجھے نہیں دے گا. وہ کہے گا مولانا آپ کا شعبہ. تو بھائی جس کا جو شعبہ نہیں وہ مہربانی کرے اس پر توجہ نہ دے. دینی معاملات ہیں, آپ علماء سے بیٹھک کریں, ان سے رہنمائی لیں, پھر اس بات پہ آگے بڑھیں. اس خوبصورت اجتماع میں آخر میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو در رسول کا غلام رکھے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں. 2 شعر سلام کے فوراً دعا ہو جائے گی. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند.
قبولیت عطا فرما اللہ، دین کے ساتھ وفا عطا فرما، دین کے کاموں میں خلوص نصیب فرما مولا کریم، عبادت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، اے عرش و فرش کے مالک، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، سالوں بیتنے کو ہیں برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں، ان کی غیبی امداد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، ہماری نسلوں کو دین کا صحیح شعور عطا فرما، اے اللہ حضور کے غلاموں میں زندہ رکھ، غلامی میں موت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اپنے محبوب کے دروازے کا گدا بنا دے، اے اللہ، اے مالک کریم، نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا، گناہ اور بدی سے ہمیں قلبی نفرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھولنے سے بچا، بھٹکنے سے بچا، اپنی رحمت سے ہماری دستگیری فرما، کتنے ہی دوست دور دراز سے آئے ہوں گے، اللہ قدم قدم پہ رحمتیں عطا فرما، سب کا آنا جانا قبول فرما، جن دوستوں نے بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں دعائیں کی اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اپنے محبوب کی زلف کا صدقہ بے مانگے نصیب فرما، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، اور آج کا سوال ہے بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟ اس کا جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی ان کے بڑھے ہوئے اولاد جو قبیلے کے طور پہ بڑھتی گئی انہیں ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔